الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے سورۃ مومنون کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. اللہ کے فضل سے 17 پارے پورے ہو گئے، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کامیاب لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی نشانیاں ذکر کیے گئے ہیں. اس لیے اس پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے مومنون. ایمان والوں کا ذکر ہے، تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں جن کے اندر 7 صفتیں پائی جاتی ہیں، 7 کام کرتے ہیں. اللہ نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دی اور ان کے جنت الفردوس کے وارث ہونے کا اعلان بھی کیا. ان 11 آیات کے اندر ابتداءً انہی کامیاب لوگوں کا اور ان صفتوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس مانگنے کی ترغیب دی. شعبان کے اندر سارے صحابہ کو جمع کیا اور کافی احکامات کا تذکرہ فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس مجلس کے اندر، اس بیان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان برکت کا، رحمت کا، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے. فرمایا اس کے اندر 4 کام زیادہ کرنا. ماہ رمضان کے اندر 4 کام زیادہ کرنا. فرمایا لا الہ کا ذکر زیادہ کرنا، استغفار کرنا. یہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے، اللہ کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں. لا الہ کا ذکر اور استغفار. اور فرمایا 2 کام تمہارے فائدے کے لیے ہے. جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو. یہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے. 8 درجے اور دروازے ہیں جنت کے، جن میں جنت عدن اور جنت فردوس یہ اعلیٰ درجے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوری کائنات اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنائی، یا کن فرمایا ہو جا ہو جاتی تھی، لیکن 4 چیزیں رب کائنات نے اپنے دست مبارک سے بنائی. عرش معلیٰ کو، قلم کو، انسان کے چہرے کو اللہ نے، اور جنت عدن، جنت فردوس کو. ان 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا ہے.
تو وہ جنت عدن اور جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. ساری نہریں جنت کی، چاہے وہ دودھ کی ہو، چاہے وہ شراب کی ہو، چاہے وہ پانی کی ہو، یہ ساری نہریں جو ہے نا کیا ہے، یہاں جنت الفردوس سے جاری ہوتے ہیں، تمام جنت کے اندر پھر جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام جو زیادہ کرنے ہیں، 2 تو اللہ کے غصے ناراضگی کو ختم کر دیں گے، اور 2 کام تمہارے فائدے کے لیے ہے. اس کے اندر یہی فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جب بھی پناہ مانگو جہنم سے پناہ مانگو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور اللہ رب العزت نے جنت الفردوس تک جانے کا راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے جنت الفردوس کے وارثوں کا، پہنچنے کا، جنت الفردوس حاصل کرنے کا. اور اللہ نے یہی فرمایا قد افلح. یہ قد جو ہے نا، قد عربی کے اندر یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں نا یار پکی بات ہے میں کر رہا ہوں، یہ قد جو ہے نا تحقیق کے لیے آتا ہے، پکی بات ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پکی بات ہے کہ کامیاب ہوگا ایمان لانے والے. اللہ نے فرمایا پکی سچی بات ہے کہ افلاح کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. اور پھر ان ایمان لانے والوں کی صفتیں ذکر کی ہے. وہ کون ہے ایمان والے؟ کیا صفتیں ہیں؟ کیا تعارف ہے اس کا؟ تو پہلے پر رب کائنات نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ. خشوع کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اندام بھی پرسکون ہو، خضوع دل بھی حاضر ہو، دونوں چیزیں. خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور علماء نے خشوع خضوع کی تعریف لکھی ہے کہ انسان ایسے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے، اتنا خیال بھی نہ ہو کون کھڑا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، اپنا ہے غیر ہے، کوئی پتہ نہ چلے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کیونکہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی مگر حاضر دل و دماغ کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ایمان والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جن کے ایمان کی رب کائنات نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں، وہ ہے فی صلاتہم خاشعون، عاجزی سے نماز پڑھ رہے ہیں، عاجزی سے نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور عام طور پر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس عبادت کے اندر اور جس دعا کے اندر دل و دماغ حاضر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. ہاں اللہ کی طرف عبادت کرنے آئے تو ہمہ تن متوجہ ہو کر. مشکات شریف کی ایک ضعیف حدیث ہے، فضائل کے طور پر عرض کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اور داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو اس طرح نہ کرتا. اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا تو اس طرح نہ کرتا. اس لیے انسان کو نماز بھی پڑھنی ہے عاجزی کے ساتھ، حاضر دل و دماغ کے ساتھ. لیکن ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا. جب بھی امام غلط ہو جائے تو مقتدی کو پتہ نہیں چلتا. اور اسی طریقے سے جو ہے نا جو بھی قرات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا کیا پڑھا ہے. آپ کبھی پوچھے نا مغرب عشاء فجر کی نماز میں جب نماز ہو جائے تو نماز پڑھنے والے سے پوچھے کہ کون سی قرات کی تھی، کون سی سورت پڑھی تھی، نہیں ہے ہمیں یاد. یہ خشوع خضوع کی کمی ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ مسجدوں میں نماز پڑھی ہے لیکن خشوع خضوع کے ساتھ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو وہ دور تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب جہاں دنیا کے خیالات، جہاں دنیا کی حرکتیں، جہاں دنیا کی خارش ہمیں لگ جاتی ہے، نماز کے اندر خارش لگی ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے ایک رکن کے اندر اگر 3 مرتبہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے کامیاب لوگوں کی جو پہلی صفت ذکر کی ہے
وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز جو ہے نا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، آسمان پہ فرض ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ نماز ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو آسمان پہ فرض ہوا، اور اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ راستہ جو ہے نا یہ نماز ہے، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے نوافل ہو، اور خاص کر چاہے نماز تہجد ہو۔ تو نماز جو ہے نا ہماتن دل و دماغ حاضر رکھ کر ادا کرنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو جنت میں ہوں گے، جو جنت کے وارث ہوں گے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اتنا ہی کافی، آگے چلتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے ذکر کی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلخوری سے بچتے ہیں، تہمت سے بچتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں اگلے دن پڑھا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم حیا تو کر رہے ہیں کہ فرائض ادا کر رہے ہیں، حرام کو سے بچ رہے ہیں، حلال کو اختیار کیا ہوا ہے، جائز و ناجائز کے اندر جو ہے نا پورا جو ہے نا فرق کرتے ہیں، حتی الامکان شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حیا تو کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حیا نہیں ہے، فرمایا حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو۔ سر جو مغز ہے اس کے اندر اچھی سوچ رکھو، بری سوچ سے بچو، بدعات سے بچو، رسومات سے بچو، کفر سے بچو، دشمنی سے بچو، غیبت سے بچو، اناد سے بچو، بری سوچ سے، اور اس کے ارد گرد کان، آنکھ، زبان، یہ سر کے ارد گرد ہے یا نہیں؟ فرمایا ان کی حفاظت کرو، اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ اور فرمایا پیٹ اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دل، یہ پیٹ کے ارد گرد ہے، پیٹ کی بھی حفاظت کرو کہ حرام نہ کھلاؤ، اور اس کے ارد کی چیزوں کی بھی حفاظت کرو۔ فرمایا جب تم سر کی حفاظت کرو گے اور پیٹ کی اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو گے تو تم نے اللہ سے حیا کیا ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے، جو بد نظری کرتا ہے، غیبت سنتا اور کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کرتا ہے، یہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو، پیٹ اور سر کو محفوظ رکھا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں۔ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فرمایا بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹ کی نجاست سے بچو۔ اللہ نے بتوں کی نجاست کے ساتھ جھوٹ کی نجاست کو ملا دیا۔ اور ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے شرک سے اور جھوٹ سے محفوظ فرما۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا دیا، فرمایا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ آج ہمارا جو ہے نا پیشہ بن چکا ہے کہ ہر بات پر، گھر پر بیٹھے فون آ گئی تو جی میں گھر میں نہیں، ڈیرے میں ہے تو فون آ جائے تو جی میں بکر میں ہوں، میں ٹانک ہوں، میں بنو ہوں، میں تونسے ہوں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا سینہ زوری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹ اور دوسرا اس پر گواہ، کئی آدمی سن رہے ہوتے ہیں کہ فون آج میں گھر میں نہیں ہوں۔ گھر والوں کو جھوٹ کی تعلیم دیا یا نہیں دی؟ گھر والوں نے سنا یا نہیں سنا؟ دوستوں کیا بیٹھے ہیں جی میں یہاں نہیں ہوں، میں تو جو ہے نا ٹانک ہوں، جھوٹ کا پر گواہ بنایا نہیں بنایا؟ ایک جھوٹ بھی اور جھوٹ پر اس کو گواہ بھی بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے فضول باتیں، اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ یہ ہیں جب کوئی جو لغویات بکواسات ہو رہے ہوں تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اور تعلق نہیں رکھتے۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، فرمایا جھوٹی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے، اور اگر کوئی بیہودہ مجلس ہو تو وہاں ادب و احترام اور اکرام اور عزت کے ساتھ جو ہے نا گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں۔ آج جو ہے نا جو بک بک کرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا مجلسی آدمی ہے، بڑا باتونی آدمی ہے،
تو بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات کو تمہاری 3 چیزیں پسند ہیں اور 3 ناپسند ہیں۔ فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی نہ کرو۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کو پسند ہے تعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور عمل کرو۔ یہ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا 3 چیزیں ناپسند ہیں، فضول خرچی، بے مقصد جگہوں پہ پیسہ لگانا، عیاشی کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمایا کیل و کال، کثرت سے سوال کرنا، کبھی کسی سے کچھ مانگا، کبھی کسی سے مانگا، ہر وقت سوال ہی سوال، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا قیل و قال، فضول گفتگو، کثرت سوال، قیل و قال، فضول گفتگو، جھوٹی ہے سچی ہے، ہم جو ہے نا زبان کو چلائے جا رہا ہے۔ خاص کر اگر کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تاکید کرو، اس کی جو ہے نا پہلے جو ہے نا اس کی تحقیق کرو کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی بات بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دے، سب سے جھوٹا یہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے بچے۔ اور کئی مرتبہ غالباً پہلے آپ سن چکے ہوں گے، اور مزید یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر جانور کی زبان ہے، چاہے انسان ہے، حیوان ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، چاہے بول سکتا ہے نہیں بول سکتا، زبان ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مچھلی کی زبان نہیں، اور فرمایا مجھ سے کوئی پوچھے کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہے تو میں کہوں گا اس کو گناہ کی غیبت کی سزا ملی ہے۔ اور پھر خود فرمایا امام غزالی نے کہ جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا، سمندر میں پھینکا، تو اس کی ملاقات ہو گئی کس سے؟ مچھلی سے۔ مچھلی سے پوچھا تو کون؟ نے کہا میں تو بڑا عبادت گزار تھا، میں تو بڑا نیک تھا، میں جنت میں تھا، لیکن ایک ظالم مخلوق آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے سجدہ کرنے کا کہا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، لیکن تمہیں یاد رہے کہ وہ عنقریب زمین میں آنے والا ہے۔ آدم زمین پہ، کیونکہ تقدیر الہی میں شیطان پڑ چکا تھا، شیطان نے مچھلی کو کہا کہ وہ آدم زمین پہ آنے والا ہے، یہاں تمہیں بھی شکار کرے گا، مارے گا، کھائے گا، اور اس دنیا پہ آ کر جو ہے نا دنگا فساد، جھگڑا فساد کرے گا۔ مچھلی نے جب سنا تو اس نے سارے سمندری جانوروں کو جو ہے نا بتا دیا کہ ظالم آدم پیدا ہو گیا، ظالم آدم پیدا ہو گیا۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے مچھلی کی زبان کھینچ لی، جس زبان سے غیبت کر رہی تھی اب ہر جانور کی زبان ہے، مچھلی کی نہیں ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کو غیبت کی سزا ملی ہے۔ اور رب کائنات نے یہی فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ کئی بیہودہ باتیں مشہور ہیں ہمارے یہاں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے کتنے پوچھا جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا کوئی کام پڑ گیا ہے، کیا کوئی کام پڑ گیا ہے مردوں سے؟ بیہودہ سوال قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے متعلق، لہذا فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام شعبی، عین کے ساتھ امام شعبی، ایک تو امام شافعی ہے نا، یہ امام شافعی امام ابو حنیفہ سے چھوٹے ہیں۔ جس دن امام ابو حنیفہ فوت ہوئے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ شافعی المذہب لوگوں نے کہا کہ جب ہمارا امام آیا تو تمہارے امام کو نہیں آنے دیا، ہاں ہمارا ہی تمہارے امام کو رہنے نہیں دیا، فوت ہو گئے۔ حنفی المذہب نے کہا کہ جب تک ہمارا امام رہا تمہارا امام پیدا بھی نہیں ہو سکا۔ یہ ایک لطیفہ ہے۔ بہرحال ایک ہے امام شافعی، یہ امام حنیفہ سے چھوٹا ہے، اور امام شعبی یہ امام حنیفہ کا استاد ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو آگے تو امام شعبی تھے، انہوں نے کہا کہ شیطان کی شادی میں مجھے دعوت نہیں تھی۔ اور کیا کہتے ہیں
فضول گفتگو، فضول سوال، بیہودہ باتیں، لغویات، ان سے اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ کی اور زبان کی مجھے ضمانت دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہاری جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اسی کے بارے میں رب کائنات نے جو ایمان والوں کی، جنت کے وارثوں کی دوسری صفت ذکر کی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہاں یہاں پر جو ہے نا بیہودہ باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، لوگوں نے بڑے مبارکیں کہیں کہ بڑے کامیاب ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ شاید اس نے کوئی بیہودہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ یہ ہے کیا چیز؟ ہاں لغویات سے بچنا، لہذا زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور لغویات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، خلاصہ نکالا 4800 حدیثیں لکھی، پھر خلاصہ نکالا، پھر اس میں جو ہے 4 حدیثیں جو ہے منتخب کی، اور فرمایا اگر کسی نے 4 پر بھی عمل کیا تو وہ یقین کر لے کہ 7 لاکھ ذخیرہ حدیث پر عمل ہو گیا۔ ان میں سے پہلی حدیث یہی ہے کہ جو بھی کام کرو نیت سے ہو، انما الاعمال بالنیات۔ دوسرا یہ ہے حرام سے بچو، حلال اختیار کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بیہودہ اور لغویات سے بچو۔ یہ تمہارے اسلام اور ایمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیہودہ اور لغویات سے بچتے رہو۔ ترکہ ما لا یعنی، سمجھ آ گئی نا؟ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے خوبی ہے اسلام اور ایمان کی۔ تو ان 4 چیزوں میں جو حدیثیں 4 ہیں ان میں سے لغویات سے بچنے والی حدیث بھی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اسی کے بارے میں رب کائنات نے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے نا ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، ہاں یہ 40 بکری ہوں یا اس سے زائد ہوں، اور 30 گائے بھینس ہو بہر چلنے والی، یا 5 یا اس سے زیادہ اونٹ ہوں، تو شرعی طور پر یہ صاحب نصاب ہے۔ تو اب اس کو زکوٰۃ دینا حولان حول، سال گزر جائے، آزاد بھی ہو، مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگرچہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور میں پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، جس کے بینک کے اندر پیسے ہیں اور وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، خود ادا کرنی ہوگی۔ لمبا مسئلہ پہلے میں کئی ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو، اس سے تمہارا مال محفوظ بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی، صحیح برکت بھی ہوگی، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ احمد پور شرقیہ سیال شریف کے ایک بزرگ تھے، اس کا مقتدی بھاگا جا رہا تھا، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بازار کو آگ لگی ہے، میری بھی دکان ہے، بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنی دکان اور سر و سامان اور پیسے کا جو ہے نا تو زکوٰۃ دیتا تھا؟ اس نے کہا ہاں زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا سچی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ تو اس پیر صاحب نے فرمایا بیٹھو، نہ جاؤ، کوئی فکر نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ علماء نے لکھا ہے سارا بازار جل چکا تھا اور اس کی دکان نہیں جلی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے تیسری صفت ذکر کی ایمان والوں کی، جس کو اللہ نے ایماندار کہا، ان کی جو ہے کیا ہے تیسری صفت کیا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ذکر کی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی ضمانت دیتا ہے زبان کی اور اس کی، میں اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اس لیے انسان کو بے اعتدالی سے، زنا سے، بدکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے نیک لوگ اسی سے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر ملومین، ہاں اگر وہ خواہشات اپنی بیوی پر جو ہے نا پوری کرتے ہیں، یا جو ہے نا اپنی لونڈی پر پوری کرتے ہیں، اگر اسلامی حکومت اور لونڈی ملے ہوں تو یہ جائز ہے۔ فإنهم غیر ملومین، یہ ملامت کے راستے نہیں ہے، یہ گناہ کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ بیوی اور لونڈی پر جو ہے نا کیا ہے، اپنی خواہشات بھی پوری کریں اور اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو ہم نے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر خواہشات کسی غیر جگہ پہ استعمال کرتے تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے، علماء نے تفسیر کے ساتھ لکھا ہے، اتنے تک بھی لکھا ہے کہ جمعرات کے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، کیونکہ جمعے کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے، خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں، قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تم اپنی تسکین جو ہے نا جمعرات کو پوری کر چکو تاکہ صبح کو جمعے کے وقت کسی کو دیکھ کر تمہاری خواہشات نہ ابھریں۔ یہ حکمت لکھی ہے، یہ حکمت لکھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بیوی پر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے یا اسلامی حکومت اور لونڈی پر کرتا ہے فإنہم غیر ملومین، یہ ملامت کے راستے نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دو راستوں کو چھوڑ کر کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے۔ اسی کے اندر آتا ہے لونڈے بازی، حرام ہے، وہ ان دو راستوں کے اندر نہیں آتی۔ اسی کے اندر ہے زنا، وہ بیوی اور لونڈی کی تعریف کے اندر نہیں آتا۔ اسی پر لکھا ہے مجزنی، وہ بھی اس تعریف کے اندر نہیں آتا۔ اسی پر لکھا ہے کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرنا، وہ بھی بیوی اور لونڈی کی تعریف میں نہیں آتا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی حلال جانور کے ساتھ جو ہے نا بدکاری کر لے تو علماء نے کہا اس کو ذبح کرو، کنویں میں ڈالو یا دریا میں ڈالو، یہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے تو گنجائش لکھی ہے علماء نے کہ وہ ایسی جگہ پہ بیچے جہاں پر اس جانور کے ساتھ یہ معاملہ کسی کو معلوم نہ ہو، مجبوری کے تحت، مجبوری کے تحت، ورنہ حکم یہی ہے کہ اگر کسی جانور حلال جانور کے ساتھ انسان نے بدکاری کر لی تو حکم یہ ہے اس کو ذبح کر کے کنویں میں ڈالا جائے، دریا میں ڈالا جائے، کھایا نہ جائے۔ تو جانور سے بھی بدکاری کرنا اسی کے اندر آتا ہے۔ اور خاص کر جو شیعہ حضرات متع کرتے ہیں، تمام مفسرین نے، تمام اہل سنت والجماعت کے اکابر نے لکھا ہے کہ متع بھی اسی آیت کے تحت حرام ہے۔ ہاں متع حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر شراب پینا بھی جائز، گھر کے پلے ہوئے گدے کھانا بھی جائز اور متع کرنا بھی جائز۔ غزوہ خیبر میں یا دوسری ایک کمزور روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر ان تینوں چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر جو سن 7 ہجری میں ہوا، تین چیزوں کے حرام ہونے کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ حرام ہے، ان کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ فرمایا شراب پینا جائز نہیں اور متع کرنا جائز نہیں، گھر کے پلے ہوئے گدھے ذبح کر کے کھانا جائز نہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ دو راستے ہیں اپنی طبی خواہشات پوری کرنے کے۔ متع اسی آیت کے تحت حرام اور ناجائز ہے، متع ایسا ہے جیسا کہ زنا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں شیعہ کے بغیر باقی کوئی فرقہ جو ہے نا اس متع کے حلال ہونے کا جائز قائل نہیں ہے۔ تمام حضرات، تمام مفسرین نے اسی آیت کی تحت لکھا ہے کہ متع جو ہے نا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی حدود کو، اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومنوں کی پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی یہ وجود ہے،
اس لیے اس کے اندر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بالغ ہونے سے پہلے مر گیا سیدھا جنت کے اندر جائے گا، بالغ ہونے کے بعد گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے. فلہذا اس امانت کے اندر خیانت، یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا جائز حرام ہے. اس لیے علماء لکھا ہے کہ اگرچہ اس کو غسل دیا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن علماء مقتدا شرفاء اس جنازے کے اندر شریک نہ ہو، تاکہ اس فعل قبیح سے لوگوں کو نفرت ہو. خودکشی حرام ہے کیونکہ وجود اس کی ملک میں نہیں تھا. اور اسی پر لکھا ہے کہ یہ جو عورتیں مرد جو ہے نا چاند ستارے بناتے ہیں سوئیں چبو چبو کر، یا یہاں پر جو ہے نام لکھتے ہیں، ہاتھ پر شیر بناتے ہیں، ہاں، یا کوئی جو ہے نا کوئی دل کا نشان بناتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کے اندر جو ہے نا غسل تو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن گناہ اپنی جگہ پہ. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ناک کے اندر سوراخ ہے یا کان کے اندر سوراخ ہے تو اس کے اندر پانی گزارنا ضروری ہے، ورنہ غسل اور وضو نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی امانت انسان کا وجود ہے. لہذا یہ بازوؤں پر نام اور شیر بنانا شرعی طور پر حرام ہے، اور چہرے پر چاند ستارے بنانا اور سوئیں چبو چبو کر جو نا سرمے وغیرہ سے بھرنا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے. آج کل تو جو ہے نا پاکستان کے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، اپنی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر فرمایا کہ امانت داری کا ثبوت دینے والے پکے مومن ہیں، جنت کے وارث ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہو تو اس کو امانت کے طور پر رکھے، استعمال نہ کرے. اتنے تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے نوٹ رکھے ہیں تو ان کے اندر بھی تبدیلی نہ کرے، ان کے اندر بھی نہ کرے. آج ہم جو ہے نا نہیں کرتے احتیاط اس کے اندر. کسی کو موٹر سائیکل کھڑا کر ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی کپڑا دیا ہے اس کو پہنتے ہیں، جوتا دیا، جو چیز بھی ہو ہم اس کے اندر جو ہے نا کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے. امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، کامل ایمان اس کا نہیں ہے، پورا بے ایمان نہیں بنے گا، پورا بے ایمان تو نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کوئی بدعہد مر گیا تو جنازہ پڑھیں گے، غسل دیں گے. یہ جہاں جو ایمان کی نفی ہے نا، کامل ایمان کی نفی ہے، پورے ایمان کی نفی نہیں ہے. تو لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، لا ایمان لہ لمن امانت لہ، یہ جو حدیث ہے نا، اس کا معنی یہ ہے یہ کامل ایمان کا مالک نہیں ہے. یہ کامل ایمان کا مالک نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے. کامل ایمان کا مالک نہیں ہے جو عہد وعدہ وفی نہیں کرتا، عہد و وعدہ پورا نہیں کرتا. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بے ایمان ہو گیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ کامل مومن نہیں بن سکتے. کامل ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم، جو امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وعہدہم، جس کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کیا. معاہدہ جو ہے نا وہ دو طرف سے ہوتا ہے. معاہدہ کتنے طرف سے ہوتا ہے؟ دو طرف سے ہوتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا میں آپ پر زیادتی نہیں کروں گا، آپ نے میرے ساتھ کیا کہ میں آپ پر زیادتی نہیں کروں گا، یہ معاہدہ ہے. ایک ملک ہے میں اس پر آپ پر حملہ نہیں کروں گا، وہ کہے گا میں آپ پر نہیں کروں گا، یہ معاہدہ ہے. معاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. اب سوچا کا پاکستان کا معاہدہ ہے، بڑا اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارا تو یہی درخواست ہے، مطالبہ ہے کہ جیسے خانہ کعبے کی حفاظت کے لیے معاہدہ ہوا ہے اور پاکستانی فوج جو ہے نا خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی محافظ بنی ہے، تو اس فوج کو بیت المقدس کا بھی محافظ بننا چاہیے، وہاں بھی معاہدہ کرنا چاہیے. وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہاں اس کی بھی حفاظت کے لیے ہمیں معاہدے کرنے چاہیے. جیسے خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی ہم نے عہد معاہدہ کیا، اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں اس بات پر. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بیت المقدس کے لیے بھی پاکستان کو معاہدہ کر کے پاکستانی فوج کو قبلہ اول کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا چاہیے. کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال میں مزید اس طرف نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کر رہا ہوں
کہ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی صفت ذکر کر رہے ہیں، اور پانچویں چھٹی صفت ہے، پانچویں یہ ہے کہ وہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں، اور چھٹی یہ ہے کہ اپنا عہد معاہدہ پورا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ جیسے دوسرے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، چاہے بدعملی تھی یا نیک عمل تھے، اسی طریقہ سے وعدے کے متعلق بھی پوچھا کیا جائے گا کہ آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر جی مار کتنا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ دیتے جو ہے نا 10,000 بھی نہیں۔ یہ وعدہ خلافی ہے، جتنا مقرر کیا ہے ادا کرنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو نکاح جو ہے نا مہر مقرر کرتا ہے نکاح کے اندر اور دینے کا بھی ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور جو لکھواتا ہے دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب بھی مہیا نہیں کرتے، اللہ توفیق نہیں دیتے۔ لہذا جو بھی عہد معاہدہ ہو جس کے ساتھ، اس کو شرعی طور پر پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنا وعدہ وفائی کرتے ہیں، اور مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ مشورہ دینا بھی، آج کل ہم مشورے کے اندر بھی جو ہے نا بددیانتی کرتے ہیں، خود کاروبار کر رہے ہیں نا، اگر کوئی پوچھے کہ جی کیا ہے تو نہیں کریں، خیال کریں، ہاں بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے، صحیح مشورہ نہیں دیتے۔ کوئی اگر رشتے کا جو ہے نا کوئی مشورہ لے تو اس کو بھی صحیح مشورہ دینا چاہیے، اس کو بھی صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ ہاں یہ مشورہ بھی ایک امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اگر راستہ پوچھے تو راستہ بھی صحیح بتلانا چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔ یہ سارا امانت کا جو ہے نا کیا ہے، اور عہد معاہدے کا بڑا وسیع جو ہے نا کیا ہے مفہوم ہے۔ لہذا کوئی عہد معاہدہ ہو، اور سب سے عہد معاہدہ ہم رب کائنات کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے رب ہیں، پھر بھول گئے۔ پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر وہ عہد معاہدہ جو ہے نا کیا ہے یاد دلایا، لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ عہد معاہدہ پورا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تیری اور تیرے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گے، اب ہر ایک جائزہ لے لے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا چاہے امانت ہو یا عہد معاہدہ ہو، اس کو پورا کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی جو ہے نا نمازوں کی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی یہاں 2 مرتبہ، پہلے بھی نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر۔ یہاں پر جو دوسرا جو ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اس سے علماء نے کہا با جماعت نماز بھی پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے۔ اتنے تک علماء نے لکھ دیا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بغیر عذر کے 3 نمازیں با جماعت نہیں پڑھتا، یہ فاسق فاجر ہے، کسی موڑ پر اس کی گواہی شریعت قبول نہیں کرے گی۔ اور فرمایا جو 3 جمعے بغیر عذر کے جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے، یہ منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، مٹایا نہیں جاتا۔ آج ہم سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے، کھیل کود کے لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک نے پوچھا، انہوں نے کہا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے، لیکن جمعہ نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ ہر ایک عبادت کی اپنی جو ہے نا فضیلت ہے، ہر ایک عبادت کا اپنا مقام ہے، ہر ایک عبادت کا اپنا مرتبہ ہے۔ فلہذا نماز با جماعت کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو با جماعت۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی بارش آ گئی اور کیچڑ وغیرہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ اعلان کیا جاتا، صلو فی بیوتکم، اذان کے بعد اذان دی جاتی
پھر یہ اعلان کر دیا تھا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، عذر ہے نماز پڑھ لی، سنت ہے پڑھ لو، راستے میں پانی ہے، گندگی ہے، جیسے آج کل ندی نالے گٹر وغیرہ کے نالیوں کے گندے پانی آتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے، گھر کے اندر پڑھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اذان دے کر جو ہے نا اعلان کرواتے تھے گھر کے اندر نماز پڑھو۔ اسی طریقہ سے جان کا خطرہ ہے، اسی طریقہ سے گھر کے اندر کوئی مریض ہے اور اس کی خدمت تیرے بغیر نہیں ہو سکتی، تو فرمایا تم نماز گھر کے اندر پڑھو، اس کی بیمار پرسی اور اس کی خدمت کرو، رب کائنات با جماعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گے، اگر عذر ہو تو۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر کہاں پڑھنی ہوگی؟ ہاں، ایک صحابی تھے، نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھوں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ جب وہ جانے لگا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اذان کی آواز تیرے گھر تک آتی ہے تو سنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تجھے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنا ہوگا۔ اور پھر اسی کے متعلق غالباً لکھا ہے کہ ایک نابینا تھے، وہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھی ہوئی تھی، اسی کو پکڑ کر آتے جاتے تھے۔ اندھے کو بھی اجازت نہیں ہے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی۔ آج ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، نماز بھی پڑھو۔ بعض لوگ تو اتنے سخت ہیں، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بعض لوگ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز با جماعت نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کیا، ہمارے ہاں ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز با جماعت 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور خاص کر جب اذان آ جائے، خاص کر جمعے کی نماز پہلی اذان آ جانے کے بعد کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جب پہلی اذان آ جائے تو سعی کرو، کوشش کرو، جلدی آؤ نماز پڑھنے کی طرف۔ آج ہم بیٹھے رہتے ہیں جب تک جو ہے نا خطبہ شروع نہ ہو جائے، ہم نہیں آتے، یہ گناہ ہے۔ پہلی اذان آ جانے کے بعد غسل کرنا یا جو ہے نا کیا روٹی کھانا، سونا، ہاں یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کھانا پینا، حجامت کرنا یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ دو، پہلی اذان جانے کے بعد آ جاؤ۔ اتنی فضیلت لکھی ہے کہ جو اذان آ جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسا کہ ایک اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ اونٹ صدقہ خیرات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پہلے نمبر پر آنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آ جائے اس کو گائے صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، چلتے چلتے پھر مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر آخر میں آنے والے کو انڈے صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں، اپنا جو ہے نا رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ شرعی طور پر، ہاں یہ مسئلہ ہے شرعی طور پر۔ ہمارے یہاں خطبے کے اندر آئے اور پھر جو ہے نا جو ہی آتے ہیں خطبہ شروع ہوتا ہے سنتے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ خطبہ سننا ضروری ہے، خطبہ سننا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے اندر بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس لیے تک آتا ہے کہ اگر دو باتیں کر رہے تھے اور تیسرے کہا کہ اسکت، اوے خاموش ہو جا، تو اس خاموش کہنے والے نے بھی فقط لگا بیہودہ بات کی ہے، اور فرمایا جو خطبے کے دوران بولتا ہے یہ جمعے کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ بیٹھنے کی اجازت جس طرح بھی بیٹھے، ہمارے یہاں رسم و رواج ہے کہ پہلے خطبے میں اس طرح اور دوسرے میں اس طرح، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس طرح جی چاہے بیٹھو، جو آسانی ہو بیٹھو، لیکن خطبہ سننا ضروری ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے یا امام منبر پہ آ جائے تو پھر سنتے پڑھنا جائز، ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پہلی سنتے جو جلدی ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح
نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ 70 سال تک ان سے تکبیر تحریمہ فوت رہی، 40 سال تک تکبیر تحریمہ فوت رہی۔ حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے سعید ابن مسیب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 حج کیے ہیں اور فرمایا 50 سال تک مجھ سے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، 50 سال تک۔ آخر یہ بھی انسان تھے نا یار، تو ہمیں جو ہے نا نماز بھی پڑھنی چاہیے، با جماعت پڑھنی چاہیے، اور جب بھی اذان ہو جائے مسجد میں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 11ویں نمبر پر فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بر وقت پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سرخیل ہیں، نامور جو ہے نا صحابی اور تابعی ہے اور اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے اور بات قدر پوچھا کہ خیر تو تھی کہ میں نے کوئی شور شرابہ سنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی گھر کو آگ لگ گئی تھی، پورا محلہ جمع ہو گیا، بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے نا آگ کو قابو میں پایا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کہا بس تھوڑا سا شور شرابہ میں نے سنا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہاں آگ لگ چکی تھی اور لوگ جمع ہو گئے تھے۔ فرمایا نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تم دنیا کی آگ بجھانے کی فکر میں تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے کی فکر میں تھا، میں آخرت کی آگ بجھانے کی فکر میں تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ تھی نماز۔ آج ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھی اور ہاف بازو ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے جو ہے نا کیا ہے، بازو اتارو، یہ ہاف بازو سے نماز پڑھنا جو ہے نا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور امام حنیفہ کے ہاں جہاں بھی مکروہ آ جائے وہاں پر حرام مراد ہوتا ہے، مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ ٹخنے چھپانا نماز کے اندر ویسے بھی مرد کے لیے حرام ہے، ہاں اسی طریقہ سے سر سے ننگے ہو کر پڑھنا مکروہ لکھا ہے، ہاں ٹوپی اور کس کے ساتھ، ہاں پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طریقہ سے ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ لکھا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو۔ حضور نے فرمایا نماز کے اندر کھڑے ہو کر اوپر نہ دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا نہ کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا نہ کر دے۔ اس لیے یہ دین کی باتیں ہیں، سنت ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بلا غرضی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، وقت بھی نکالتے ہیں اور کاروبار چھوڑتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، اور پھر نماز رہو تو بڑی خسارے کی بات ہے۔ تو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے تھے۔ ہاں صحابہ کے متعلق آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ یوسف پڑھتے تھے۔ اس کا ایک مقتدی تھا، وہ فرماتے ہیں میں عثمان سے نماز کے اندر سورۃ یوسف سن سن کے حافظ بن گیا، میں نے علیحدہ کسی سے نہیں پڑھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ قاف پڑھتے تھے، کبھی سورۃ قاف 3 رکوع ہے۔ ایک عورت کہتی ہے میں جو ہے نا تندور پر روٹی لگاتی تھی، حضور پڑھتے تھے تو حضور سے سن سن کر میں حافظ قرآن بن گئی، سورۃ قاف مجھے یاد ہو گئی، میں نے کسی سے باقاعدہ پڑھا۔ یہ اتنی توجہ تھی لوگوں کی، آج ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے۔ اذان آ رہی ہے ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اذان سننا اور اس کا جواب دینا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر اذان ہو رہی ہو اور وہ لا غرضی کر کے چلا جائے، توجہ نہ کرے اذان کی طرف، اللہ کے بلاوے کی طرف توجہ نہ کرے، فرمایا خطرہ ہے کہ مرتے وقت کہیں اس کا کلمہ جو ہے نا اس کو نصیب نہ ہو، یہ خطرہ ہے۔ اس لیے جو ہے نا کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر جو ہے نا اس کو حق دا قبول کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ صحابہ اکرام جو ہے نا کوئی لکڑ کاٹتے تھے، کلہاڑا وغیرہ یا جو کاٹا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کی آواز آتی، اگر کلہاڑا آگے طرف جھکا تو آگے پھینک دیتے، پیچھے جھکا تو پیچھے پھینک دیتے۔ ہاتھ میں ترازو ہوتا، کوئی چیز جو نا توڑ رہے ہوتے، اللہ اکبر کی آواز چھوڑ دیتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
ان پر رضی اللہ عنہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری صفت جو ذکر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ہاں والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ وارث ہیں۔ یا اللہ کس کی چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کس کے وارث ہیں؟ یہ کون؟ آج کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور بیہودہ باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، امانت داری کا ثبوت دینے والے، عہد معاہدہ پورا کرنے والے، نماز با جماعت پڑھنے والوں کے متعلق رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان پلٹ سکتے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کے حیثیت سے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ ہم مسلمان ہیں، علماء نے اتنے تک لکھا ہے، یہ 11 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 11 آیات ہیں۔ اگر کوئی اسی پر بھی 100% عمل کر لے تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ اس کی بخشش کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ یہ تو تھا آج کا مضمون۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 مسئلے ہوتے ہیں انشاءاللہ، دن بھی بدل رہے ہیں، آپ 2:30 کی جو ہے نا کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج جو ہے نا یہ 18 پارہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ سورۃ مومنون کی 11 آیات کا آج ترجمہ اور تفسیر اجمالاً ذکر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، بر وقت آیا کریں۔ 18ویں پارے کے اندر بڑے اہم موضوعات آ رہے ہیں، بڑے اہم، خاص کر سورۃ نور بڑے اہم موضوعات آ رہے ہیں، فلہذا وہاں جلدی تشریف لایا کر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہاں آج یہ ہے کہ ہم شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو کنڈی پر سانپے لگاتے ہیں۔ یہ سانپے لگانا ناجائز ہے۔ ایک زندہ جانور ہوتا ہے، اس کو ہم کنڈی کے اندر پرو دیتے ہیں، وہ جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے اس کو، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ یہ سانپے لگانا یا مچھلی کا پونگا لگانا، مچھی کے بچے لگانا ہوتا ہے نہیں، عام طور پر ہم یہ لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ شکار کا بالکل علماء نے ناجائز اور حرام لکھا ہے، لہٰذا اس سے بچا کرے شکاری حضرات۔ آج ہم جو ہے نا بارود پھینک دیتے ہیں، سب جانور مر جاتے ہیں، حرام طریقہ ہے، ناجائز ہے۔ کرنٹ دے دیتے ہیں، سب جانور مر جاتے ہیں، جو ہمارا شکار کرنا مقصود بھی نہیں ہوتا، پانی کے اندر کئی جانور ہوتے ہیں۔ یہ طریقے شرعی طور پر ناجائز ہیں۔ کنڈی پہ سانپا لگانا، مچھلی کا پونگا لگانا، یا پانی کے اندر کرنٹ دینا، یا بارود پھینکنا، شرعی طور پر یہ طریقے ناجائز اور حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ۔ نمبر 2، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ موبائل پر ہم تلاوت کرتے ہیں، اب حکم یہ ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہو تو قرآن کے اندر لا یمس المطہر، بغیر طہارت سے وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ لیکن بعض نے جو ہے نا موبائل کے اندر فٹ کیا ہوتا ہے قرآن مجید کو، اور وہ تلاوت کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا انگلی پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے؟ تو علماء نے لکھا ہے اگر بے وضو ہے تب بھی موبائل پر تلاوت کرنا چاہیے۔ اس طرح انگلی پھیرتے ہیں نا ورق الٹنے کے لیے، جو قرآن مجید موبائل کے اندر فیٹ ہوتا ہے، اس کے ورق کے الٹنے کے لیے ہم ہاتھ لگاتے یا نہیں لگاتے؟ تو اگر بے وضو بھی ہو تب بھی جو ہے نا وہ ورق الٹ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر اس صورت میں قرآن مجید ہو تو بغیر وضو کے پھر ہاتھ لگانا اور ورق پلٹنا جائز نہیں۔ نمبر 3، موبائل پر جو ہے نا گھنٹی لگاتے وقت گانے لگانا بھی ناجائز، اور کوئی قرآن کی آیات یا درود یا کلمہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ گانے تو ویسے بھی حرام ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کی شخصیت اور ذہنیت معلوم کرنی ہو نا، اس کی موبائل کی ٹون دیکھ لو، بس تمہیں پتہ چلے گا کس ذہنیت کا مالک ہے۔ بعض لوگ فضول جو ہے نا گانے اور پتہ نہیں کیا کوئی لگایا ہوتا ہے، مفت کا گناہ، سننے والا بھی اور سنانے والا بھی دونوں گناہگار۔ گانے لگانا بھی حرام اور ناجائز، اور کلمہ لگانا
درود لگانا، تلاوت لگانا، قرآن کی آیت لگانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا وہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا، قرآن سننا مقصود نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنا سننا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بات کرنا مقصود ہوتا ہے نا۔ تو ہم اللہ کے ذکر کو، کلمے کو، درود کو اعلیٰ بناتے ہیں، مقصود سننا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے اور ذکر کی توہین ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، اس کی موبائل کی ٹون پر گانے لگانا بھی جائز نہیں، اور اس پر جو ہے نا کوئی ذکر کی آیات یا لا الہ کلمہ یا جو ہے نا کوئی ذکر لگانا بھی جائز نہیں۔ کوئی شرفا والا طریقہ اختیار کرے یار۔ یہ تین مسئلے آ گئے، پہلا مچھلی کا، دوسرا جو ہے نا موبائل کی تلاوت کا، اور تیسرا جو ہے نا گھنٹی کا، کہ ٹون جو ہے نا انسان کی صحیح ہونی چاہیے۔ آج جو ہے نا ہم پتہ نہیں کتنے گانے لگائے ہوتے ہیں، مفت کا گناہ ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بانسری کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کی۔ ہم مسلمان ہو کر بڑے شوق سے گانے سنتے ہیں، اور جب شادی ہو جائے تو پھر خدا کی پناہ گھر کے اندر کتا بھی نہیں ہوتا اور ہم ڈیک لگا دیتے ہیں، شادی والے خوشیاں مناؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کا خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ انشاءاللہ 2:30 بجے کی پابندی کریں گے، آئندہ انشاءاللہ 2:30 بجے پابندی کریں گے نماز کی، بر وقت تشریف لایا کریں۔